السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ہر مصیبت کے ساتھ خوشی ہے کے سلسلے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انسان بھوک کے بعد پیٹ بھر جائے گا، شدید پیاس کے بعد پانی مل جائے گا، بے خوابی اور تھکن کے بعد راحت کی نیند آ جائے گی، بیماری اور پریشانی کے بعد عافیت آ جائے گی، گمشدہ چیز مل جائے گی، گمراہ ہدایت پالے گا، اندھیرا چھٹ جائے گا، اندھیرے کو صبح صادق کی بشارت دو کہ وہ پہاڑ کی چوٹیوں سے دور کر دی جائے گی، غم زدہ کو بشارت دو کہ اچانک مصیبت ٹل جائے گی، اگر طویل صحرا نظر آئے تو سمجھ لو کہ ان کے پیچھے سرسبز باغ بھی ہیں، رسی جب کھینچتی ہے تو ٹوٹ بھی جاتی ہے، آنسوؤں کے ساتھ مسکراہٹ، خوف کے ساتھ امن اور ڈر کے ساتھ سکون و راحت بھی ہے۔ اپنے ہاتھ کو تنگ نہ کرو کہ کوئی حالت ہمیشہ نہیں رہتی اور مصیبت کے دور ہو جانے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ ذرا اس واقعے کو سنیے، ہو سکتا ہے کہ شکر کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ایک شخص کے جو جڑواں بچے ہوئے اور ان کی کمر اوپر سے نیچے تک بالکل چپکی تھی، ڈاکٹروں کو جمع کیا گیا کہ دو بچے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، اس کو حل کرو، ان کو آپریشن کر کے الگ کر دو۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپریشن کیا گیا تو دونوں مر جائیں گے، اس لیے کہ جو شہ رگیں ہیں وہ دونوں کی جڑی ہوئی ہیں، دونوں کی پرورش کی گئی۔ اب ماں بیچاری ایک کو دودھ پلاتی تو دوسرا الٹا پڑا ہوا، اور جب دوسرے کو پلاتی تو الٹا ہوا پڑا تھا۔ غرض وہ اس طرح سے پالتی رہی یہاں تک کہ وہ بچے 5-6 برس کے ہو گئے۔ ان کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا۔ خدا کی قدرت کی ایک کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ علوم دین حاصل کرنے کا، اور ایک کے دل میں جذبہ پیدا ہوا علوم معاش حاصل کرنے کا۔ دونوں کے لیے عالم متعین کیے گئے، ایک اچھا عالم بن گیا اور ایک بہت بڑا گریجویٹ بن گیا۔ دونوں بھائی آپس میں باتیں کیا کرتے۔ جو بھائی دنیا طلب تھا وہ کہتا کہ ہم سے زیادہ کوئی مصیبت میں نہیں ہے، ہر وقت کی مصیبت میرا جی کھیلنے کو چاہتا ہے اور تیرا دل نہیں چاہتا، مگر مجبور تجھ کو جانا پڑتا ہے۔ اگر میں استنجے کے لیے جانا چاہوں اور تیرا جی نہیں چاہتا تو بھی تجھ کو جانا پڑتا ہے، تو کوئی اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا، لہذا ہم سے زیادہ کوئی مصیبت میں نہیں ہے۔ یہ سن کر دیندار بھائی کہتا، بھائی صبر کرو، اس سے بڑھ کر بھی تو مصیبت آنی ممکن ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے بڑھ کر مصیبت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ نصیحت کرتا کہ یہ مت کہو کہ اللہ کے یہاں مصیبتوں کے خزانے بھی بہت ہیں۔ خدا کی قدرت کی دیندار بھائی کا انتقال ہو گیا تو پھر ڈاکٹروں کو جمع کیا کہ اس لاش کو کاٹو، تو انہوں نے کہا کہ اگر لاش کاٹی گئی تو یہ بھی مر جائے گا۔ اب لاش دنیا دار بھائی کے کمر پر ہے، سوتا ہے تو مردہ کمر کے اوپر سوتا ہے، تو کھانا کھاتا ہے تو مردہ کمر پر، استنجا کو جاتا ہے تو مردہ کمر پر۔ اس وقت چھوٹے بھائی نے کہا کہ میرا بھائی صحیح کہتا تھا کہ وہ مصیبت لاکھ درجے بہتر تھی جبکہ بھائی زندہ تھا۔ تو اس نے توبہ کی اور صبر کیا اور کہا کہ اے اللہ بس کرو، اگر اس سے بڑی مصیبت آ گئی تو کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ ہر مصیبت سے بڑھ کر مصیبت ہے۔ صبر کی ایک صورت یہ ہے کہ اہل مصائب کو سامنے رکھیں، بالخصوص ان کو جن پر زیادہ مصیبت آئی ہے، تو خود بخود وہ شکر کرے گا کہ ہم سے زیادہ مصیبت فلاں پر آئی ہے۔ دنیا کی نعمت بھی ہو تو اس میں بھی مصائب ملے ہوئے ہیں، کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جس میں مصیبت کا دروازہ کھلا ہوا نہ ہو، اور کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ جس میں نعمت کا راستہ نہ نکلتا ہو۔ تو یہاں کی نعمت محدود ہے اور مصیبت بھی یہاں کی لازوال نہیں ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔